شمع جلاتے رہیں گے، یہ جشن خلافت مناتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم خلافت کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 27 مئی ہے اور آج خلافت احمدیہ کو 114 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم ان 114 سالوں میں سے وقت کی مناسبت سے چند ایسے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خلافت احمدیہ کے ذریعے سے خوف کی حالت کو امن میں بدلا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب ایک شخص کو منصب خلافت پر فائز کیا تو پھر اس کی خود تائید و نصرت فرمائی کہ پھر کوئی شخص یا گروہ تو کیا، اگر حکومت بھی اس کے بالمقابل کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خلافت کو ہی کامیاب فرمایا۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ دو معزز مہمان موجود ہیں۔ مکرم محمد حمید کوثر صاحب مربی سلسلہ قادیان سے، جو کہ ناظر دعوت اللہ بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح سے مکرم عطاء المجیب راشد صاحب مربی سلسلہ لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بھی مربی سلسلہ ہیں اور مبلغ انچارج یونائٹڈ کنگڈم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہم نے قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کے بارے میں ایک کلپ آپ کے لیے تیار کیا ہے، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ خلافت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ خلافت کے ذریعے سے خوف کی حالت امن میں بدل دی جائے گی۔ جہاں تاریخ خلافت راشدہ میں بھی اس کی گواہ رہی، وہیں خلافت احمدیہ میں بھی یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جہاں ایک طرف جماعت آپ کی وفات کے غم میں تھی تو دوسری طرف مخالفین خوشیاں منا رہے تھے کہ گویا نعوذ باللہ یہ سلسلہ تو اب ختم ہو گیا۔ ایسے وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت ثانیہ کی پیش گوئی 27 مئی 1908 کو پوری ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح الاول حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رحمہ اللہ کے ذریعے سے اس خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا۔ حمید کوثر صاحب، آپ بھی اس وقت قادیان میں موجود ہیں جہاں ظہور قدرت ثانیہ ہوا۔ وہیں پہ قادیان میں ہی ایک اور واقعہ بھی تو پیش آیا کہ جب خلافت ثانیہ کے دوران کے آغاز میں ایک گروہ نے خلافت احمدیہ کا آغاز کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ اپنی دولت اور علم کی بنیاد پر یہ کہا کہ اب ہم جماعت احمدیہ کی قیادت کریں گے اور ہمیں خلافت احمدیہ کی گویا ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ نہیں، جماعت احمدیہ کی قیادت تو خلافت ہی کرے گی۔ آج اس واقعے کو 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اگر ہم ماضی میں مڑ کے دیکھیں تو کس کا دعویٰ سچ ثابت ہوا؟ وہ دوسرا گروہ آج کہاں ہے؟ کیا انہوں نے بھی اسی طرح سے ترقی کی جس طرح جماعت احمدیہ نے خلافت احمدیہ کی قیادت میں کی؟ جی، اس کے جواب میں مختصر عرض یہ ہے کہ آج سے 108 سال پہلے 13 مارچ 1914 میں حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات قادیان میں کوٹھی دارالسلام میں ہوئی، اور اس وقت قادیان کا ماحول ایسا تھا کہ یہاں پر جو انجمن کے اس وقت ذمہ داران تھے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد یہ چاہتی تھی کہ خلافت کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اور جب یہ پوری کی پوری جب حضور کی حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وفات ہوئی اور 14 مارچ 1914 کو مسجد نور میں انتخاب ہوا، تو وہاں پر ہزاروں آدمی جمع ہوئے، اور وہاں پر چند ایک ایسے تھے، یہ لاہوری گروپ جو بعد میں بنا، یہ وہاں پر تھا، انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ نہ منتخب ہو اور انجمن ہی سب کچھ ہو۔ بہرحال
حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اور یہاں تک کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی خلیفہ منتخب ہوگا میں اس کی بیعت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مگر جب یہ کسی بھی طرح راضی نہ ہوئے تو عصر کے بعد 14 مارچ 1914 کو انتخاب ہوا، اور واحد نام جو وہاں پیش ہوا وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی، اور یہ گروپ اس وقت قادیان میں 1 یا 2 دن رہا، اور جانے کے بعد یہاں سے یہ روانہ ہوا۔ لیکن ایک بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور پہ، یہ جاتے ہوئے ایک جملہ کہہ کے گئے تھے ان کے قابرین کہ اب ان عمارتوں میں الو بولیں گے۔ آج آ کے دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہاں بولتے ہیں۔ یہاں 5 وقت منارۃ المسیح پہ اذان ہوتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار پر دعائیں ہوتی ہیں، مقدس مقامات میں دعائیں ہوتی ہیں۔ الو تو آپ کے وہاں بولتے ہوں گے، یہ تو آباد ہے، آباد رہے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، حق اور صداقت حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ جی بالکل۔ مجھے دوسرے پاکستان کے بارے میں تو تفصیل پتہ نہیں، لیکن انڈیا میں ان کا کوئی وجود نہیں، نام و نشان ختم ہو گیا، جبکہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر روز ترقی کرتی جا رہی ہے، الحمدللہ۔ ہر روز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہے ایک مختصر سا جواب۔ جزاکم اللہ عمر صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ عطاءالمجید راشد صاحب، اگر ہم خلافت ثانیہ کا ہی ذکر جاری رکھیں تو قیام پاکستان بھی تو اسی دور خلافت میں ہوا، تو کیا قیام پاکستان میں بھی خلافت احمدیہ کا کوئی کردار رہا ہے؟ دیکھیں، جماعت احمدیہ بنیادی طور پر اسلام کی نشریات ثانیہ کا نام ہے اور ایک مذہبی جماعت ہے۔ سیاست سے براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن سارے مسلمانوں کی بھلائی اور ان کی بہتری کی کوشش کرنا یہ جماعت احمدیہ کے منشور میں شامل ہے۔ واقعہ اس طرح پر ہے کہ ہندوستان میں یہ آزادی کی تحریک جاری تھی تو 1933 کی بات ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے مختلف تنظیموں کے سربراہ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے تو کام کرتے رہے، پھر ایک مرحلے پر آ کر وہ باقی جماعتوں کے اپنے تعاون اور جی بالکل ربی صاحب، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ماضی میں دیکھا جائے تو اس طرح ہی صحیح تھا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اس دور میں انڈیا سے کچھ عرصے کے لیے وہاں سے گویا کہ وہاں کے سیاسی نظام سے مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے تھے، تو وہاں پہ اس وقت وہ مقیم تھے۔ تو اس کے بعد کا پھر بتائیے کیا ہوا؟ جی، جس وقت قائد اعظم ہندوستان آ گئے، حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس وقت مسلمانوں کی صحیح قیادت کوئی کر سکتا ہے تو قائد اعظم۔ حضور نے لندن مشن کے مسجد کے امام مولانا عبدالرحیم درد صاحب کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ قائد اعظم سے جا کر ملیں اور انہیں جس طرح بھی ممکن ہو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ واپس ہندوستان آئیں اور مسلمانوں کی قیادت کریں۔ قائد اعظم اپنے رائے کے بڑے پکے تھے، لیکن مولانا عبدالرحیم درد صاحب نے بڑی دعا سے اور حکمت سے اور حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق 3-4 گھنٹے ان سے ملاقات اور 2 بار ملاقات کی، جس کے نتیجے میں بالآخر قائد اعظم راضی ہوئے، وہ واپس انگلستان سے ہندوستان چلے جائیں گے اور جا کر مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جس کے نتیجے میں بالآخر پاکستان کی مملکت خداداد وجود میں آئی۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ جزاکم اللہ۔ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے جماعت احمدیہ کا، جس کو کہیں کہیں بالکل ٹھیک ہے، اکثر اس کو نظر جزاکم اللہ عمر صاحب، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ تو پھر تو پاکستان کی بنیاد میں ہی خلافت احمدیہ کا اور جماعت احمدیہ کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ حمید کوثر صاحب، اگر جماعت احمدیہ کا اتنا اہم کردار رہا ہے لیکن پھر بھی بعض دوست جو ہیں، بعض لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور 1973 میں تو خلافت ثالثہ کے دور میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور نعوذ باللہ جماعت احمدیہ ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے۔
تو اگر آپ مختصراً بتا سکیں کہ ناموس رسالت کے کیا معنی ہیں اور یہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ ناموس رسالت سے مراد یہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے اس کی حفاظت کرنا اور دنیا کو اس سے متعارف کروانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا کو یہ بتانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے، اس لیے اس کو رحمت رہنے دیں۔ باقی رہا ناموس رسالت، وہ پڑوسی ملک نے کیا کیا، یہ مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ناموس رسالت کی دہائی دینے والے اصل میں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آخری زمانے میں زمین پر اتریں گے، اور ان کے قول کے مطابق وہ صاحب الانجیل، وہ بنی اسرائیل کا رسول، وہ آخری نبی ہوگا۔ اور یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بے عزتی جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں، آپ کے احترام کو یہ لوگ کم کرتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں۔ نہ جماعت احمدیہ نے اس کو ماضی میں مانا، نہ آج مانے گی، نہ مستقبل میں مانے گی۔ 1927-28 میں یہاں ہندوستان میں جب یہ بات ہوئی کہ رنگیلا رسول اور دوسری کتابیں شائع ہوئیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 علماء دانشوروں کو 3 موضوع دیے: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے قربانیاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی نوع انسان پر احسانات، اور یہ ساری دنیا میں یہ لیکچر کروائے گئے تاکہ حضور کی شان واضح ہو۔ آج جب کہ کارٹونوں کا معاملہ آیا ڈنمارک میں، 2006 میں حضور نے 4 خطبات دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دنیا کو قائم کیا دنیا میں، اور ہمیں یہ سکھایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے تاکہ وہ قبول کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو حضور نے اپنے خطبات میں بتایا کہ دنیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن سے واقف ہی نہیں، آج صرف جماعت احمدیہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن سے دنیا کو آگاہ کر رہی ہے۔ ان لوگوں کے کردار دیکھیں، ان لوگوں کی دہشت گردیاں دیکھیں، ان لوگوں کے بد کرداری دیکھیں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو کم کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ نے حضور کے احترام کو ہمیشہ بلند و بالا کیا اور دنیا کو یہ سمجھایا کہ حقیقت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہے۔ آج ہندوستان میں یہی مانا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ ہی صحیح طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دنیا کے سامنے پیش کرتی۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ خلافت احمدیہ کا ناموس رسالت کی حفاظت میں ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں اور خلافت کے اس 114 سالہ سفر میں آگے بڑھیں تو عطاء المجیب راشد صاحب، خلافت رابعہ کے دور میں اس کوشش کی گئی، اور اس مرتبہ نہ کہ کسی ایک شخص یا گروہ کی طرف سے بلکہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے کوشش کی گئی کہ اس سلسلے کو روک دیا جائے۔ خلیفہ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس وقت اس دور میں ہجرت کر کے انگلستان تشریف لائے، لندن تشریف لائے، اور آپ کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے۔ تو بتائیے گا کہ جب ایک طرف پوری حکومت اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اس سلسلے کو اور اس ہجرت کو روک دیا جائے، تو پھر بھی یہ ہجرت کیسے ممکن ہوئی؟ بات یہ ہے کہ ایک حکومت کی بات نہیں، ساری دنیا کی حکومتیں میں اگر اس آسمانی فیض کو ختم کرنا چاہیں یا روکنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح پر اس موقع پر ہوا جب دنیاوی طاقتیں سکٹ اور انہوں نے چاہا کہ اس آواز کو دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت خلیفہ پہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی، اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کے لیے اس وقت اس ملک سے ہجرت کرنا ضروری ہے، اور یہ جماعت کے مفاد میں ہے، اسلام کے مفاد میں ہے۔ چنانچہ اس وقت بڑے ہی خطرناک ماحول میں، جس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، باہم مشورے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور دعا کے بعد حضور نے فیصلہ کیا کہ آپ پاکستان کو چھوڑیں گے۔ بڑے خطرناک حالات میں، جبکہ ہر طرف سے نگرانی ہو رہی تھی، آپ نے سڑک کے ذریعے سفر کیا، ربوہ سے کراچی پہنچے۔ کراچی پہنچ کر جب ایئرپورٹ پہ آئے اور آپ نے باہر جانا تھا
तो वहाँ पर एक मसला और सामने आ गया कि आपके पास पासपोर्ट पर लिखा हुआ है हेड ऑफ़ द अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी, और उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये हिदायत की हुई थी कि जमात अहमदिया का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं और खलीफतुल मसीह को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। लेकिन उस बेचारे को नहीं पता लगा कि आप तो 2 साल पहले वफ़ात पा चुके हैं और ये आप खलीफा राबे हैं जो उस वक्त मौजूद थे। पर सूरत बड़ी कोशिश की लोगों ने कि इसके बारे में हिदायत ली जाए कि रोका जाए या ना रोका जाए। अल्लाह ताला की तकदीर गालिब आई और सब उनके हरबे टूट गए। उन्होंने इजाज़त दी और हुजूर खैर व आफ़ियत के साथ कराची से रवाना हुए, सीधे एम्स्टर्डम पहुँचे। वहाँ पर आपने जहाज़ तब्दील किया और कुछ देर के बाद लंदन तशरीफ़ लाए। ये बड़ा मुख्तसर एक नक्शा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ये हिजरत अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों और हिफाजत के साए में पूरी हुई। जगह जगह रोकें पैदा हुई, लेकिन हर मौके पर अल्लाह ताला ने ताईद और नुसरत की और आप खैर व आफ़ियत के साथ लंदन तशरीफ़ ले आए। और आपके आने से यूँ कहा जाता है कि खिलाफत लंदन में आ गई और एक नया दौर अहमदियत की तरक्की का आपकी मौजूदगी में शुरू हुआ। तो ये नहायत बबरकत है और खुदा ताला के निशानों में से एक निशान है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हजरत मदीना में अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम कदम पर रहनुमाई, दस्तगीरी और मदद फरमाई, बिल्कुल उसी तरह इस सफ़र हिजरत में भी अल्लाह ताला ने हर कदम पर खलीफतुल मसीह राबे की नुसरत, उनकी ताईद, उनकी हिफाजत फरमाई। और ये अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत का एक बहुत बड़ा निशान था और इसने जमात को एक ऐसे मरहले पर ले आया कि इसके बाद जमात की आलमगीर वुसअत का सामान हुआ और बड़ी तेज़ी के साथ अहमदियत का पैगाम सारी दुनिया में फैलने लगा। ये बरकत आज भी जारी हैं खिलाफत खामसा के दौर में और इंशाअल्लाह जारी रहेंगी। बिल्कुल मौलवी साहब, अगर खिलाफत खामसा की बात करें आजकल के दौर में, आजकल के हालात में अगर देखा जाए तो दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग की बात कर रही है और दुनिया जो है वो अमन की तलाश में है। तो आप नाजरीन को बताइएगा कि क़याम अमन में खिलाफत खामसा का क्या किरदार रहा है और है? देखें, खिलाफत खामसा हर खिलाफत की तरह अमन आलम की अलमबरदार है और सारी दुनिया की बेहतरी जमात का मकसूद है। और जो खलीफा वक्त भी मौजूद होते हैं वो सारी दुनिया की रहनुमाई करते हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदहुल्लाह तआला बिन नस्र अज़ीज़ ने इन हालात में जब अमन आलम का मसला पैदा हुआ, जंगों के सवालात उठे, तो आपने अपनी तकारीर में, अपने खुतबात में, फिर आपने खतूत लिखे। 2012 में भी आपने जो दुनिया के अमायदीन के नाम पर्सनल खतूत, ज़ाती खतूत लिखे और उन्हें बताया कि किन बातों से बचना चाहिए और किन बातों को इख्तियार करना चाहिए ताकि दुनिया में अमन पैदा हो। फिर आपने 2020 में भी मुख्तलिफ़ अमायदीन और सरबराहान ममलकत के नाम ख़त लिखे। इसके अलावा आपने खुतबात जुमा दिए, फिर अमन कॉन्फ्रेंसेस में आपने तकरीर की, बाज़ अमायदीन से आपने मुलाकातें की, दुनिया के सब बड़े बड़े मुल्कों में खुद जाकर उनके ऐवानों में बड़ी अज़मत के साथ आपने अमन का पैगाम दिया। तो सारी दुनिया को ये बात समझाने की कोशिश की कि आज उनको एक खुदा की तरफ माइल होना चाहिए और एक खुदा पर यकीन रखते हुए उन रस्तों की पैरवी करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने इस्लाम में और जमात अहमदिया के ज़रिए कायम की हैं। तो ये सिलसिला आज भी जारी है। हर खुतबा जुमा में हुजूर सारी जमात को हिदायत फरमाते हैं कि अमन आलम के लिए दुआ करें। जब ख़तरनाक हालात पैदा होते हैं आपकी तरफ से दुआ का पैगाम आ जाता है। तो खलीफा वक्त इस वक्त दुनिया भर में अमन और सलामती का नंबरदार है और सारी जमात खलीफा वक्त की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अमन आलम पैदा करने और इसको वसी करके मौके हाजिर है, मौजूद है, जाएगी। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मौलवी साहब। बिल्कुल नाज़रीन, खिलाफत एक ऐसी नेमत है कि जो न सिर्फ़ दर्द दिल से ख़ुद पूरी दुनिया के लिए दुआ कर रही है, क़याम अमन के लिए कोशां है, बल्कि पूरी दुनिया को इस तरफ तवज्जो दिला रही है
کہ دعا کریں اور اس کا حل بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا حل ہے کہ کس طرح سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم حمید کوثر صاحب اگر آپ اس طرف بتا سکیں کہ ایک لمبے عرصے سے حضور انور خود بھی دعا کر رہے ہیں اور گاہے بگاہے جماعت کو توجہ دلا رہے ہیں، اور 2003 میں تو ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ یہ احمدیوں کا فرض ہے کہ وہ دنیا کے لیے دعا کریں، قیام امن کے لیے دعا کریں۔ بات یہ ہے کہ میں ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں تعاون حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے طور پہ ایک نشان ظاہر ہوا تھا۔ یہ قرآن مجید میں بھی پیش گوئی تھی اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش گوئی فرمائی تھی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں دعا کر رہے ہیں اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کہ درد ذہن میں ایک عورت بیچاری تڑپتی ہے۔ اور جب میں نے بہت غور سے سنا تو آپ یہ فرما رہے تھے، اے میرے اللہ، اگر یہ مخلوق اس بیماری میں تباہ ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا، تیری جماعت میں کون شامل ہوگا؟ بینے ہی میں آج کل حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ کی بھی خطبات سے یہی محسوس کرتا ہوں، یہی وہ تڑپ ہے جو بانی جماعت میں تھی، وہ حضور کے دل میں ہے، اور جس درد سے حضور خود بھی دعائیں کرتے ہیں اور جماعت کو بھی دعائیں کی تحریک کرتے ہیں، یہ وہ درد ہے جو رحمت للعالمین کے سینے میں بھی تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سینے میں تھا۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر آج تک یہ جنگیں رکی ہوئی ہیں، یہ تباہیاں رکی ہوئی ہیں، تو یہ محض حضور کی دعاؤں کے نتیجے میں ہے، اور حضور کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے۔ لیکن اگر دنیا، جیسا کہ حضور بار بار توجہ دلا رہے ہیں، اپنے خالق و مالک کی طرف نہیں لوٹی، گناہوں سے نہیں بچے گی، آنے والے معمور کو نہیں پہچانے گی، تو پھر جیسے پہلی قوموں پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، اسی قسم کے عذاب پھر دنیا پہ آئیں گے۔ لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس غرور میں یہ لوگ آج ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس غرور اور گھمنڈ کو توڑے اور ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت احمدیہ کا تو یہی کام ہے، اتمام حجت کرتی چلی جا رہی ہے، اور حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی دعائیں ہیں جو ان لوگوں کو ابھی تک بچاتی چلی آ رہی ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھیں۔ تو یہی ہماری دعا ہے، یہی حضور بار بار تحریک فرما رہے ہیں، اس کے لیے جماعت صدقات بھی دیتی ہے۔ ہمارے یہاں قادیان میں اس کے لیے اعلانات بھی ہوتے ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کی رہنمائی فرمائے۔ اور آج خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن عزیز تو یورپ میں موجود ہیں، وہاں پر یہ لوگ آسانی سے حضور کی باتیں سن سکتے ہیں، اور یہ اتمام حجت ہے جو ان لوگوں پہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر زبان میں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیں، بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ اس قادیان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا، خوشخبری دی تھی، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آج آپ دیکھیں کتنی صفائی سے یہ باتیں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج یہ تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضور کا ایک الہام تھا، دنیا میں ایک نذیر آیا، دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، خدا اس کو قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ وہ زور آور حملے تو ہونے ہی ہیں، آج نہیں تو کل۔ یہ جو فرصت کے لمحات ہیں، اس سے دنیا کو فائدہ اٹھانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح توبہ کرنی چاہیے۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کو ان تباہیوں سے بچا لے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کیا پرواہ ہے۔ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ حضور جیسے دعاؤں کی تحریک فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل و سمجھ دے، ان کے غرور کو ختم کرے، تواضع اور انکساری کے ساتھ خلیفۃ المسیح کے دربار میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، تاکہ اس آنے والی تباہیوں سے نہ صرف خود بچیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں۔ یہ ہماری دعا ہے۔
خدا کرے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے اور اس کے اثرات ظاہر فرمائے. جزاکم اللہ ربی صاحب. بالکل ناظرین، جیسا کہ ربی صاحب نے فرمایا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات پورے ہو رہے ہیں، اور یہ حضور کی تقاریر جو ہیں وہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ تمام جو تقاریر جو ہیں وہ پیس سمپوزیم کی ہوں یا خطبہ جمعہ ہوں یا دیگر تقاریر ہوں، وہ الاسلام پر بھی موجود ہیں اور یوٹیوب پر بھی موجود ہیں. اب ہر وقت کسی بھی وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جا کر وہاں ان کو سن سکتے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب بھی جو ہیں وہ الاسلام پر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. رامجیب راشد صاحب، مختصر آپ سے میں پوچھوں گا کہ ان حالات میں یہ جو دنیا کے اس وقت حالات ہیں اور حضور کی ہمیں جو نصائح ہیں، اس میں احمدیوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں، اس ذمہ داری کا سوال ہے اور بہت واضح اس کا جواب ہے کہ جس وقت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی طرف سے کوئی بھی پیغام آتا ہے، دعا کی تحریک ہوتی ہے، کسی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو سب مخلص احمدی احباب جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ فوری طور پر اطاعت امام کا نمونہ پیش کرتے ہیں، اور یہی ان کو پیش کرنا چاہیے، کیونکہ جو باتیں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بیان فرماتے ہیں وہ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت میں ہیں. بالکل. اور وہ باتیں آپ ارشاد فرماتے ہیں جو اس وقت ساری دنیا کے مفاد میں ہیں، ساری دنیا کو ہلاکت سے اور ابتلا سے بچانے کے لیے جو نسخہ، جو ہدایت اور جس دعا کے کرنے کی تلقین حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، ہر احمدی کو ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور بڑی آہوزاری کے ساتھ یہ دعائیں کرتے چلا جانا چاہیے، تاکہ یہ جو تیسری عالمگیر جنگ کے بادل سروں پر منہ ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پرے کر دے اور ساری دنیا کو امن اور آشتی کا گہوارہ بنا دے. آمین. جزاکم اللہ. ناظرین، بالکل جس طرح سے ربی صاحب نے فرمایا، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ سے بھرپور استفادہ کریں. وقت کی مناسبت سے یہ تو چند مختصر واقعات اور مختصر گزارشات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. در حقیقت تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ہر وقت اس کوشش میں لگے رہیں کہ کس طرح سے ہم اس نعمت سے بہترین استفادہ کر سکتے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد حضور انور کا خطبہ جمعہ بھی نشر کیا جائے گا، تو ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم اس کو بھی غور سے سنیں اور اس سے بھی بھرپور استفادہ کریں. وقت کی مناسبت سے ہم اس پروگرام کو یہاں پر کا اختتام کرتے ہیں. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اس پروگرام میں شامل ہوئے. جزاکم اللہ. آخر پر ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھائیں گے کہ کس طرح سے حضور نے دنیا کو کافی عرصے سے تنبیہ کر رہے ہیں، اور نہ صرف تنبیہ کر رہے ہیں بلکہ دنیا کو حل بھی بتایا کہ کس طرح سے امن قائم کیا جا سکتا ہے. تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوکرین میں جنگ کے آغاز کے بعد دنیا نے تیسری عالمی جنگ کا ذکر شروع کیا، لیکن حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز تقریباً گزشتہ 2 دہائیوں سے دنیا کو اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دنیا تباہی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور عالمی جنگ کے سیاہ بادل دنیا کے بہت سے ممالک پہ پھیل چکے ہیں. I have already mentioned the conflict in Ukraine and the global arms race. These are all threats to world peace that are not linked to Islam, but rather have developed as a result of an unquenchable thirst for power, influence and resources. حضور انور نے دنیا پر واضح کیا کہ اس مرتبہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات بہت ہی زیادہ خطرناک ہوں گے. If nuclear weapons are ever used, it will not just be us who bear the consequences. Rather, our children and future generations will have to suffer for our sins. Is that the parting legacy we wish to bequeath to those who follow us? Surely not. Thus, instead of fanning flames of hatred, whether based on religious or ethnic differences or for
political objectives, we must recognize the warning signs and change our ways before it is too late. Let us all, irrespective of our differences, join together and work with a spirit of mutual respect, tolerance, and affection for the peace of the world and to promote freedom of belief. حضور انور نے عالمی حکمران کو متعدد مرتبہ نہ صرف ان تباہیوں کی تنبیہ کی بلکہ دنیا میں قیام امن کا حل بھی بتایا۔ اور آج کل جو دنیا کی حالات ہے وہ یہ ہے کہ جنگوں کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور اگر جنگ ہو جاتی ہے کرونا وائرس کے بعد تو پھر اور بھی خطرناک حالات ہو جائیں گے، اور پھر اس کو نارمل آتے آتے بھی کئی سال لگ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے، اور اس عرصے میں بجائے دنیا کی طرف جھکنے اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق مارنے کے، غصب کرنے کے، ہم آپس میں دنیا والے جو ہیں عقل کریں اور لیڈر عقل کریں اور امن اور سکون سے رہنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں اکٹھے ہو کے کہ دنیا کو ہم ایک رکھ کے تو جلدی دوبارہ نارمل حالات پیدا کر لیں۔ لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور وبا، کوئی بلا، کوئی اور چیز آئے گی ان پہ، پھر ان کو مار پڑے گی۔ تو یہ لوگ نارمل اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اس کے بندوں کے حق ادا نہیں کرتے۔